آؤ بچوں، آپ کو بتائیں خلافت راشدہ ہے کیا؟ وہ خلافت کا کون سا نظام ہے جس کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نظام آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ ہم کوئی غیر معمولی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی بات نہیں کر رہے کہ جس کو ہم پہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ 1300 سال پرانا کوئی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، آج کے جدید دور میں یہ نظام کیسے چلے گا؟ آئیں آپ کو بتائیں خلافت راشدہ کا نظام کیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال اس میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا کا آج حال دیکھ لیجئے، امریکہ، ڈیموکریسی، کیپٹلزم، پوری دنیا میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو جرائم کی شرح امریکہ میں ہے، جو بے روی، جو آبرو ریزی، جو ظلم عورتوں پہ اور بچوں پہ اور اپنی قوم پر وہ اس معاشرے میں ہوتا ہے، صرف امریکن کرائم سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیے۔ آج بھی نیو یارک، لاس اینجلس، ڈیٹرائٹ، شکاگو میں رات کے 8 بجے کے بعد آدھا شہر بند ہو جاتا ہے، کہیں جا نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ وہاں لوٹ لے جاتے ہیں، آپ کی عزت اور آبرو اور جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جدید ترین دنیا کی ڈیموکریسی کا حشر ہے، جس کے بارے میں اقبال نے 1920 میں کہا تھا، یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آج امریکن اکانومی کا حال یہ کہ پورا سود اور ربا کا نظام کولیپس کر رہا ہے، پوری دنیا تباہی میں برپا ہونے والی ہے، پوری دنیا کی اکانومی اب ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ جا کے امریکہ میں پچھلے چند ماہ میں 20 لاکھ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے مڈل کلاس امریکن ان کے ہاتھ سے گھر گئے، گاڑیاں گئی، ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے ہیں جا کے۔ پوری اکانومی، یہ تہذیب اپنے خنجر سے جس تیزی سے خودکشی کر رہی ہے، اب تو خود ان کو بھی نظر آ رہا ہے یہ۔ آئیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں آپ کو ان کی ریاست کی وسعت بتاتے ہیں۔ ایک طرف چین، ایسٹرن ترکستان، سنکیانگ سے لے کر آلموسٹ یورپ تک مسلمان ریاست پھیل چکی ہوتی ہے، تمام شمالی افریقہ مسلمان ہو چکا ہوتا ہے، بیت المقدس شریف مسلمان فتح کر رہے ہیں، بیت المقدس شریف مسلمان فتح کرنے جا رہے ہیں، فتح ہو چکا ہے۔ تو وہاں کے عیسائی حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کو آپ کے حوالے کر دیں گے، شرط ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر خود آ کر اس کی چابیاں ہم سے وصول کریں۔ یہ سیدنا عمر ہے، وہ سیدنا عمر جن کی سلطنت اتنی وسعت سے پھیلی ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے عراق میں کوئی کتا بھوکا مر جاتا ہے تو میں مدینے میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ وہ سیدنا عمر جن کے پاس روم کا بادشاہ اپنا غلام، اپنا ایمبیسڈر بھیجتا ہے کہ یہ دیکھو تو صحیح ہے، مسلمان جو پوری دنیا پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس علاقے پر قبضہ کرتے ہیں بیک وقت انہوں نے پرشین اور رومن امپائر سے ٹکر لی، اور پرشین اور رومن امپائر نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی، وہ اپنے وقت کے روس اور امریکہ تھے اس وقت کے یہ۔ اور ایک مسلمان فوج جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو لباس نہیں تھا، لیکن وہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے، سمٹ کر پہاڑ تھے جن کی ہیبت سے رائی۔ یہ کون سی مسلمان فوج ہے؟ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک ایرانی جنرل تانا دیتا ہے کہ آپ ہم سے لڑنے کیوں آئے ہیں، ہماری تلواروں میں تو وہ زہر لگا ہوا ہے کہ اگر جسم کو چھو جائے تو جسم گل کے ختم ہو جائے، تو سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں ذرا وہ زہر کی شیشی تو دو مجھے۔ وہ زہر کی شیشی آپ کو پیش کرتا ہے، آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور پی جاتے ہیں اس کو، پھینک کے کہتے ہیں دیکھو اس کا اثر مجھ پہ ہوا یا نہیں۔ یہ پراسرار بندے، یہ سعد بن ابی وقاص کے جب ایران کے دریا پہ، ایران کو فتح کرنے کے لیے دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت پرلی طرف ایران کی فوجیں ہوتی ہیں، دریا میں سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے، ایرانی مطمئن ہوتے ہیں کہ اب مسلمان فوج دریا پار کر کے ان کی طرف نہیں آ سکتی۔ سعد بن ابی وقاص اپنے دائنے اور بائیں دیکھتے ہیں، پوری مسلمان فوج اپنے امیر کی طرف دیکھتی ہے، امیر جو حکم آپ کا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص دریا کو حکم دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آ رہی ہے، خبردار کوئی نقصان نہ ہو ہمارا، اور پوری فوج دریا میں اتر جاتی ہے۔ تاریخ یہ گواہی دیتی ہے اس بات کی، تاریخ گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ ایرانی یہ کہتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں کہ دیوا آمدن، دیوا آمدن، دیو آ گئے اور دیو آ گئے۔ یہ وہ معاشرہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے تربیت یافتہ یہ فوج تھی۔ ایک طرف یہ فوج ایران فتح کر رہی ہے، اور جب امیر المومنین کا یہ معیار ہو، امیر المومنین کی اخلاق اور کردار اور جرأت اور دلیری اور سادگی اور شجاعت اور بے خوفی کا یہ عالم ہو، تو پھر پوری مسلمان ملت میں اس کے اثرات اور برکات پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جلال سے شیطان راستہ کاٹ کے چھوڑ دیتا تھا، جو شریعت کے معاملے میں شدید ہیں، جن کو کہا جاتا ہے ان سے زیادہ شدید شریعت کے معاملے میں کوئی نہیں ہو سکتا، جب قحط کے دور میں آپ کے پاس ایک چور لایا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے،
تمام لوگ صحابہ تک اس وقت کہتے ہیں کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. سیدنا عمر پوچھتے ہیں چوری کیوں کی؟ سیدی بھوکا تھا، کھانا چوری کیا اپنے بچوں کے لیے. سیدنا عمر فرماتے ہیں وہ حکومت جو بھوکے کا پیٹ نہیں بھر سکتی وہ چوری پہ اس کے ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتی. یہ معیار ہمارے ان بزرگوں نے قائم کیا. پھر روحانی معیار ان کا، جو بات آپ کو صرف مسلمان فوجوں کی بتائی. دیکھیے جب یہ برکت ایک امیر میں ہوتی ہے، ایک سلطان میں ہوتی ہے، تو وہ برکت پھر پوری ملت میں نیچے تک جاتی ہے، حتیٰ کہ جانور تک اس برکت سے فیض حاصل کرتے ہیں. جب ایران کے خزانے پہنچنا شروع ہوئے، ایران کی سلطنت کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تو کسرا کے ایسے ایسے خزانے پہنچے کہ انسانوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں. جب ہیرے جوہرات، سونے چاندی کی اشرفیاں جب لا کے بیت المسجد نبوی میں ان کا ڈھیر لگایا گیا تو خود حضرت عمر حیران ہو گئے کہ یہ کون سی فوج ہے جس کا ایک ایک سپاہی یہ غنیمت جمع کرا رہا ہے اور خیانت نہیں کر رہا، اپنی جیبیں نہیں بھر رہا. تو جو کچھ بادشاہ کے تاج اور بادشاہ کے پرسنل خزانے تھے، جب وہ سامنے پہنچے تو سیدنا عمر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو سپاہی ان خزانوں کو لے کر آئے اس کو میرے پاس لے کر آؤ، جس نے خیانت نہیں کی میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. وہ بھی حیران تھے اس کی دیانت پہ. اور وہ سپاہی حضرت عمر کے حکم پر حضرت عمر سے ملنے آتا ہے اور اپنے چہرے پر نقاب لگا لیتا ہے اور کہتا ہے سیدی آپ نے مجھے ملنے کا کہا تھا، میں مل رہا ہوں. اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا رب کے لیے کیا تھا، آپ کے لیے نہیں. جب ہمارے بزرگوں نے، قائد اعظم نے کہا کہ ہم خلافت راشدہ پہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ یہ حضرت عمر، یہ روحانی جلال. جب دریا نیل میں پانی بہنا بند ہو جاتا ہے، جب دریا نیل خشک ہونے لگتا ہے تو مسلمان لکھتے ہیں کہ یہاں پہ قبطیوں کا، وہاں کے مقامی آبادی کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک بچی کو قربان کرتے ہیں دریا میں. اس کے بعد ان کا عقیدہ ہے کہ دریا میں سیلاب آتا ہے. سیدنا عمر نے فرمایا کبھی نہیں، میرے ہوتے ہوئے، اللہ کے دین میں ہوتے ہوئے کبھی کسی بچی کو اب اس طرح قربان نہیں کیا جائے گا. لوگوں نے کہا دریا میں پانی نہیں آتا، یہ عقیدہ ہے ان کا. سیدنا عمر خط لکھتے ہیں دریا نیل کے نام، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو جو چاہے کر. وہ خط دریا نیل میں پھینکا جاتا ہے. نیل میں ایسا سیلاب آتا ہے کہ اس کے بعد آج تک نیل نہیں روکا کبھی. میرے بچوں، یہ باتیں امت مسلمہ کی تاریخ میں 1400 سال مسلسل ہر دور میں جہاں پہ مسلمان اللہ کے دین کو نافذ کرتے آئے ہیں، یہی مثالیں ہمیں ملی ہیں. فتح مکہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو آج معاف فرما دیا کہ آج تم میں سے کسی سے کوئی حساب نہیں لیا. انسانی تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ اتنے بدترین دشمنوں کو اتنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح درگزر فرما دیں. سوائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات اس کی مثال اس سے پہلے نہیں دے پاتی. لیکن یہی مثال اب پوری امت مسلمہ میں دیکھو. جب ایک مرتبہ مسلمان فوج نے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج نے حمص کا شہر فتح کیا تو وہاں کی غیر ملکی آبادی سے جزیہ لیا گیا، ٹیکس لیا گیا ان کی حفاظت کرنے کے لیے کہ آپ کی حفاظت کی جائے گی. اس کا چھوٹا سا ٹیکس جزیہ کے نام سے ہوتا ہے. پھر مسلمانوں کو محاذ سے جنگ پہ جانے کے لیے اپنی فوجوں کو حمص سے نکالنا پڑا اور مسلمانوں کو کسی اور محاذ پر جا کے لڑنا پڑا. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں کہ جتنا جزیہ کافر آبادی سے لیا گیا ہے وہ سارے ٹیکسز اس کو واپس لوٹا دیے جائیں کہ ہم نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اب ان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. وہ عیسائی روتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ مسلمانوں کو واپس لائے دوبارہ کہ ہم آپ کے سائے میں امن محسوس کرتے ہیں اور ہمارے حکمران ہم پر ظلم کرتے ہیں. انسانی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم، ایک فاتح فوج ٹیکس واپس کرے ان لوگوں کو جن کو اس نے تلوار کی زور پر فتح کیا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ کہتا تھا ان کو کہ انسانوں پر ظلم نہ کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. ہم وہ والا پاکستان یہاں بنانا چاہتے ہیں.